الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی واجتنبوا قول الزور۔ وقال اللہ تبارک وتعالی والذین لا یشہدون الزور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر؟ قلنا بلی یا رسول اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ وکان متکئا فجلس فقال الا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لو۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس بات کا یقین رکھنا ہے، ہمیشہ رکھنا ہے کہ میرا اور آپ کا اور ہمارے والد کا باپ کا نام لے کر فرشتے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا تحفہ درود پاک کا پہنچا دیا۔ درس حدیث کی پچھلی مجالس میں ہمارا یہ عنوان چل رہا تھا کہ زبان سے صادر ہونے والے گناہ، چند گناہ اور اس کی مذمت، اس کی برائی اور اس پر ہونے والے عذاب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی خفگی کیا ہوتی ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج کی اس مجلس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں، اگرچہ یہ مضمون کا کچھ حصہ جھوٹ کے ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے، دو چار باتیں اس میں نئی ہیں، بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، الہ العالمین مجھے اور آپ کو اور ہم تمام مسلمانوں کو تا دم حیات موت تک حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ عنوان ہے جھوٹی گواہی دینا۔ چند آیات میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے۔ اولاً تو جھوٹ ہی کبیرہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے جھوٹ زبان سے نکلتے ہی تقریباً 4 میل رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب جھوٹ ہی اتنا بڑا گناہ ہے تو علماء نے لکھا ہے جھوٹی گواہی دینا اس سے بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں تم کو یہ بات بتاؤں کہ بڑے گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے بتاؤں؟ رحمت دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گناہ کو گناہوں میں بڑا گناہ فرما رہے ہوں، اس لیے
कुरान करीम में भी अल्लाह ने फरमाया है वजतनिबू कौल ज़ूर, ए ईमान वालों झूठी बात से अपने आप को बचाओ। एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, पता ही नहीं है, उसके कहने से अपने आप को तू बचा ले। झूठी गवाही में यही होता है। एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, बंदा जो लफ्ज भी, जो जुमला भी जुबान से निकालता है, अल्लाह के मुकर्रर करदा निगरां फरिश्ते बिल्कुल चौकन्ना है, वो इस बात को महफूज कर लेते हैं। एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह अपने बंदों के आमाल की ताक में है, देख रहा है वो। एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं ईमान वालों की अल्लाह ने खूबियां बयान की है कि ईमान वालों की सिफात, इनकी खूबियां क्या होती है। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, वो ऐसे लोग हैं, यानी ईमान वाले कौन है, तो कि ऐसे खूबी वाले हैं, सिफात वाले हैं जो झूठी गवाही नहीं देते। कुछ मैंने पिछली झूठ के उन्वान पर एक बात भी अर्ज की थी, झूठा सर्टिफिकेट, झूठी गवाही, किसी के बारे में झूठ बोल करके उसका सच साबित करना। कोई मुझसे और आपसे अमानत के साथ पूछता है, एतमाद करता है, मुझ पर आप पर भरोसा करता है कि अगर इनसे पूछा गया तो ये सही गवाही देंगे, सही सूरत हाल बताएंगे, सही मालूमात और सही रास्ता बताएंगे, सही मशवरा देंगे कि फलां के बारे में मैं आपसे मशवरा चाहता हूं, तो बाज़ मर्तबा हमारी और आपकी जुबान से उसके बारे में झूठी गवाही निकल जाती है। तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया मेरे सहाबा गुनाहों में का बड़ा गुनाह मैं आपको बताऊं। हमने अर्ज किया बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ ये आका हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। तो आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, 3 गुनाह गिनवाए हैं, ध्यान से तवज्जो से दिलों के कान से हम सुने, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना गुनाहों में का बड़ा गुनाह है। व उकूकुल वालिदैन, इसमें भी बड़ी कोताही हमारी, माँ बाप की नाफरमानी करना गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह। अल्लाह के साथ शिर्क करना जैसे बड़ा गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी करना भी बड़ा गुनाह है। और ये बात कुरान और हदीस से साबित है। जैसा सुलूक अगर बंदा अपने माँ बाप के साथ करेगा, मौत से पहले पहले, आखिरत का अजाब तो अलग है। अल्लाह दुनिया में माँ बाप की बद्दुआ और उसको सताना और उसकी नाफरमानी का वबाल अल्लाह दुनिया में जाहिर करते हैं और उसको भुगतना पड़ता है। मौका नहीं है, वरना उकूकुल वालिदैन पर कुछ और बात अर्ज करता है। एक बुनियादी खास बात इस माँ बाप की नाफरमानी पर अर्ज करनी, आगे बता रहा हूं। 2 बातें फरमाई क्योंकि उन्वान है हमारा झूठी गवाही देना। पहला फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अलबत्ता शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बि व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क के अलावा जिस गुनाह को भी अल्लाह चाहेंगे माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क में अल्लाह के यहां माफी नहीं। अपने आप को बचाना है शिर्क के मामले में। ईमान डामाडोल हो जाता है। हाँ, कभी कोई हाथ का करतब दिखाता है ना, चालबाजी करता है, डामाडोल हो जाता है। बल्कि हमारी जुबान से ये निकल जाता है कि यार इसने कर दिया और इसकी वजह से हुआ।
अल-इशराक बिल्लाह, पहला गुनाह, व उकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना। सहाबी फरमाते हैं कि जब दो बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई तो आप टेक लगाकर इस तरह बैठे थे, सहारा लगाकर बैठे थे। तीसरी बात जब आपको इरशाद फरमानी हुई तो आपने तकिया छोड़ दिया, टेक लगाए हुए थे, टेक आपने छोड़ दी और क्या फरमाया, आप इस तरह बैठ गए और फरमाया अला। ये अरबी में ये जुमला जो है ना, आदमी को मुतवज्जे करने के लिए होते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन सब स्टेशन होते हैं जहां पर डेंजर्स का निशान होता है और लिखा होता है कि बच के रहना, यानी आगाह करना होता है, मुतनब्बे करना होता है। आपने फरमाया अला, सुनो। कितना एहतिमाम किया है आपने आगे वाले गुनाह के बारे में। पहले दो गुनाह में नहीं फरमाया, शिर्क में नहीं फरमाया, माँ बाप की नाफरमानी में नहीं फरमाया अला सुनो, नहीं फरमाया। जब झूठी गवाही का वक्त आया, इस गुनाह का जिक्र करने का मौका आया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व कौलुज़ ज़ूर, अला सुनो, और झूठी गवाही देना ये तमाम गुनाहों में का बड़ा गुनाह है। सहाबी फरमाते हैं फमा ज़ाल युकर्रिरुहा, बार बार कहते रहे, बार बार फरमाते रहे अला व कौलुज़ ज़ूर, अला व कौलुज़ ज़ूर, अला व कौलुज़ ज़ूर। साहबा फरमाते हैं, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने कहा लईतहु सकत, लईतहु सकत, हमारी तमन्ना हुई, हमारे दिल के जज्बात उठे, काश के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। हम ये हमारी चाहत ये बनने लगी कि अब खामोश हो जाए, अब खामोश हो जाए। कितनी मर्तबा फरमाया अला व कौलुज़ ज़ूर, कितना भारी गुनाह होगा। इसलिए इस मामले में अपने आप को बहुत ज्यादा मोहतात रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मोहतात। अगर आप किसी के बारे में गलत गवाही नहीं दे सकते, आप खामोश रहें कि भाई इस सिलसिले में मुझे खामोश रहना मेरे लिए बेहतर है। कितने सर्टिफिकेट इश्यू हो रहे हैं, कितनी चीजों में आदमी। मौलाना हाफिज अब्दुल हमीद साहब ने पिछली मर्तबा शायद इस सिलसिले में कहा था, बहुत सारे मसाइल भी आते हैं कि जो सरकारी मुराहतें मिलती है, रियायतें मिलती है सरकार की तरफ से, उसमें कितना झूठ चलता है। और मुसलमान अपनी आमदनी, इनकम, आवक कम लिखाता है ताकि ये कार्ड मिल जाए, ये रियायत मिल जाए, दुनिया में तो मिल जाएगी। दुनिया के नफे के लिए हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज नहीं कर सकते। और वो नफा नजर में नफा है, नजर में नफा है, हकीकत में नुकसान और घाटे का सौदा है। अगर मैंने और आपने ऐसी रियायत गलत गवाही के जरिए से ली है तो खतरा है इस बात का, बहुत सारे कार्ड इश्यू होते हैं, खतरा है इस बात का कि जिस बीमारी के बारे में हमने कार्ड इश्यू किया है, अल्लाह ना करे, अल्लाह नहीं चाहता था कि हम बीमार हैं, लेकिन अल्लाह आजमाइश में डालेगा, ले मेरे बंदे, झूठी गवाही के साथ बीमारी का कार्ड इश्यू किया था। अल्लाह न करे लेने के देने पड़ जाए, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। इस जिम्न में, हुकूकुल वालिदैन की जिम्न में एक खास बात जो मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, मुसलमानों के लिए। हजरत मुफ्ती शफी साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान, साहिब मारिफुल कुरान, इनकी बड़ी तफसीर है। वो अपनी तफसीर में लिखते हैं कि औलाद को अगर कोई हुक्म करना हो, माँ और बाप को, ध्यान से सुनने की बात है, माँ और बाप, वालिदैन की नाफरमानी गुनाहों में का बड़ा गुनाह है। अगर किसी, पहली शर्त यह है कि ये शरीयत के हुदूद में हुक्म करे, शरीयत की खिलाफ वर्जी का हुक्म न करे। जब शरीयत के हुदूद में किसी बात का हुक्म करे माँ या बाप, तो माँ और बाप को चाहिए, ध्यान से सुनना, माँ और बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद को
کسی جائز امور کی تاکید کرے یا کوئی کام جائز کرنے کا کہے تو یوں نہ کہے، یہ جملہ نہ بولے، یہ ورڈ اور یہ لفظ استعمال نہ کرے کہ بیٹا ایسا کرو۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں نا کہ بیٹا یہ کر لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اگرچہ جائز کام کا تم نے کہا ہے اور میرے اور آپ کی اولاد نے، بیٹے یا بیٹی نے وہ نہ کیا یا انکار کر دیا تو یہ ماں باپ کی نافرمانی میں شمار ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ استعمال کرنا چاہیے کہ بیٹے اگر تم ایسا کر لو تو بہت اچھا ہے، بیٹے اگر تم ایسا کر لو تو بہت اچھا ہے، حکم نہیں، ان کے سامنے ایک طرح سے ریکویسٹ کرنا، درخواست کرنا۔ لیکن چونکہ ہمارے عام بول چال میں یہ کر لے بیٹا، یہ کر لے، اگر اس نے نہ کیا تو اس کے گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی کا بڑا گناہ، اس کے سرزد ہونے اور اس سے صادر ہونے، وجود میں آنے کا ذریعہ ہم بنے ہیں۔ کیسی تعلیم دی ہے اسلام نے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک جملہ اس حدیث پاک میں جو ہے لیتہو سکتا، صحابہ یہ خواہش کرنے لگے کہ اب اللہ کے نبی فرمائے الا وقول الزور، الا وقول الزور، سنو جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ، جھوٹی بار بار آپ فرماتے تھے۔ صحابہ فرماتے کہ ہمیں ایسا ہونے لگا کہ اب آپ خاموش ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، ایک بات بار بار، مثلا یہ ہمارے عام بول چال میں بھی ہوتا ہے، کوئی غصے میں آ جاتا ہے یا کوئی اہم بات کہنا، سنا تو نے، تجھے کرنا ہے، تجھے کرنا ہے، تجھے کرنا ہے، یہ ہم بار بار کہتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے ہاں صاحب میں کروں گا، اب ذرا تسلی رکھیں، ذرا آپ اپنے آپ کو تسلی میں رکھیے، سکوت میں رکھیے، خاموشی میں رکھیے، میں انشاءاللہ ضرور کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، بار بار آپ فرماتے تھے، تو کہا کہ صحابہ نے اس لیے بار بار فرمایا کہ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ کتنا خیال کیا تھا۔ تو جھوٹی گواہی، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جسم کے 7 اعضاء ہیں اور 7 اعضاء میں ایک عضو انسان کے جسم کا یہ ہے زبان ہے، اور اس سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں، غیبت کا کرنا، جھوٹ کا بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹا وعدہ کرنا، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دینا، یہ سارے عنوان آپ کی چگلی کرنا، کچھ اور باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ آگے اس مضمون کو چلائیں گے۔ لیکن ان گناہوں کے اندر جہاں اللہ کا گناہ ہوتا ہے وہاں ہم کسی انسان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، غیبت کرنے سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے علماء نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے کہ ایذا کا پہنچانا حرام ہے۔ عام طور پر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آدمی کسی کو تکلیف پہنچائے تو کیا مسئلہ ہے، اور دین جو ہے نا، دین کے معاملے میں ہم بہت زیادہ غفلت میں ہیں، نا سمجھی میں ہیں۔ ہم نے دین سمجھا ہے ایمان لانا، اس کے بعد تو کہ دین کے 4 بڑے بڑے شعبے ہیں۔ سب سے پہلا شعبہ ہے عبادات، دوسرا شعبہ ہے اخلاق، تیسرا شعبہ ہے سب سے پہلا شعبہ عبادات، اخلاق، اور تیسرا شعبہ ہے معاملات یعنی آپس کا لین دین، اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت۔ کوئی اگر نماز پڑھ لیتا ہے عبادات میں تو کہ نماز آ گئی، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، روزہ ہو گیا، یہ سارے عبادات میں ہے۔ اگر 5 وقت تک کی کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ پورے دن پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اگر نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو ماشاءاللہ بہت دیندار ہے، اخلاق کا دیوالا نکلا ہوا ہے اس کا، معاملات کے اندر زیرو ہے وہ، اور معاشرت کے اندر، معاشرت بہت بڑا شعبہ ہے اسلام کا، بہت بڑی غفلت ہے معاشرت۔ ہماری ذات سے نہ کسی انسان کو نہ کسی جانور کو تکلیف نہ ہو، یہ بہت بڑا شعبہ ہے معاشرت۔ مستقل انشاءاللہ اگلی مجلس میں عرض کروں گا۔
تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جہاں گناہ جو ہوتا ہے، زبان کا گناہ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ بہت سارے گناہ سے انسان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمارے زندگی کے چاروں شعبے، چاہے وہ عبادات کے ہوں، چاہے وہ اخلاق کے ہوں، چاہے معاملات کے ہوں، چاہے معاشرت کے ہوں، چاروں شعبوں میں مکمل ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر اسلام کے اندر اگر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے ہمارے غائب ہیں، ابھی تو پہلا شعبہ، اس کا چوتھا بھاگ ہم ادا کر رہے ہیں۔ نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، تو کہ عبادات کا شعبہ ہی ہمارا پورا نہیں ہے۔ اس لیے اس موضوع کو انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں عرض کروں گا کہ تکلیف کا پہنچانا، معاشرت کا شعبہ جو ہے، اس پر خاص اہم باتیں آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنی ہے، اور یہ ہم سب سے صادر ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، ہم کر گزرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا بڑا بھاری گناہ کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے، چونکہ ابھی آج پہلی مجلس تھی اور آپ سے بس ملاقات مقدر تھی، اللہ سے دعا کرتا ہوں، عمل کا محتاج میں بھی، آپ بھی، ہم سب عمل کے محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی درس حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی سیرت پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد۔ بہت سارے بیماروں نے، ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا پوتا 6 سال کا ہے، عبدالغنی نام ہے، انہوں نے اور بہت سارے اور مریضین نے اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ بہت سارے پریشان حال ہیں، بہت ساروں نے اپنے متعلقین کے لیے مغفرت کی دعا کا کہا ہے، سب کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاوار، سیاہکار، مجرم سہی آپ کے بندے ہیں، آپ کا در چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ کوئی در نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ ہی نہیں ہے۔ اللہ بلائیں تو کس کو بلائیں؟ کون مدد کو آئے گا؟ آپ کے علاوہ کون مدد کو آئے گا؟ آپ کے علاوہ کون مدد کو آئے گا؟ ہماری مدد آپ ہی کر رہے ہیں، آپ ہی نے کی ہے، اور آئندہ آپ ہی کریں گے۔ اللہ ہم تو اپنی نمازوں کی ہر رکعت میں آپ سے یہی کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ آپ ہی کی عبادت کی ہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے مدد مانگی ہے، مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ آپ ہی مددگار ہیں۔ اللہ ایمان والوں کی مدد، ایمان والوں کی نصرت، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مساجد، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو کچھ کہے کرتے رہیں، جو کچھ کہے کرتے رہیں۔ اللہ تیرے دشمن زمین پر تدبیر کرتے ہیں، تو آسمانوں پر کرتا ہے، اور تو اپنی تدبیر میں غالب آتا ہے۔ اللہ تو اپنی تدبیر میں غالب آتا ہے۔ اللہ حق کو غالب فرما دے، باطل کو مغلوب فرما دے، باطل کی تمام اسکیموں کو فیل فرما دے۔ اللہ ان کے آپس میں انتشار، خلفشار اور توڑ پیدا فرما دے، انتشار، خلفشار اور توڑ پیدا فرما دے۔ اللہ انہیں بغض اور عداوت ہم سے نہیں ہے، اللہ ان کو بغض، عداوت، دشمنی ہم سے نہیں ہے، اللہ ان کو آپ کے نام سے ہے، اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے۔ اللہ ان کو دشمنی، عداوت اور بغض آپ کے قرآن سے ہے۔ میرے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، جسم بھی کمزور، ایمان بھی کمزور، اور اللہ آپ کمزوروں کے رب ہیں، کمزوروں کے مددگار ہیں۔ جہاں جہاں اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں ایمان کی حالت میں جی رہے ہیں، اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، ہر طرف سے، ہر طرح سے اس کی ہر چیز کی تو اپنی طرف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آج تک کی ضرورت آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کریں گے۔ جو اس مجمع میں جس چیز کا ضرورت مند ہے، یا اللہ معاشی تنگی کا شکار ہے، پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، اللہ کسی نے اپنے متعلقین کی مغفرت کا کہا ہے، اس بستی کے قبرستان میں جتنے تیرے بندے بندیاں سو رہی ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، دین کے داعی بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اے اللہ دنیا سے جانے کے بعد ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔
اے اللہ ہمیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، نیک صالح لڑکیاں عطا فرما۔ اللہ جب یہ شادی کی عمروں کو پہنچے اس سے پہلے پہلے ان کی عصمت کی، عزت کی، حیا پاک دامنی کی اور اس کے دوپٹے کی حفاظت فرما۔ اللہ جب ان کا جوڑا مقدر ہو چکا ہو نیک صالح جوڑا عطا فرما، نکاحوں کی شکلیں پیدا فرما۔ اللہ ہمیں مانگتے نہیں آتا لیکن تجھے دیتے آتا ہے، آج تک دیا آپ نے دیا ہے، دے رہے ہیں آپ دے رہے ہیں۔ عزت والی، عافیت والی، ایمان اور اعمال والی زندگی عطا فرما، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا آخری بول اور کلمہ ہو، اور کمال ایمان پر ہمیں موت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، سنا، متمنی متوقع ہیں، اس پر ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ سکے ہیں، دلوں کے راز اور بھید آپ جانتے ہیں۔ اللہ ان کی ضرورت اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔